الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ألف ألف مرة بعدد كل ذرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم برادران اسلام معزز سامعین،
یہ مہینہ سفر کا مہینہ شروع ہے۔ محرم کے بعد اسلامی مہینوں میں، ہجرت کے مہینوں میں، قمری لحاظ کے مہینوں سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ منحوس ہے۔ نہیں، غلط۔ ہر دن، ہر وقت، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال اللہ کے ہاں خیر کا ہے۔ بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ بیدہ الخیر۔ بعض اس کو اس لیے منحوس بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخر میں تکلیف میں، بیماری میں آئے تھے۔ پھر 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور بعض حضرات اس لیے بھی کہ آپ نے ہجرت بھی اس مہینے کے آخر سے شروع کی تھی، مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو ہجرت کا سفر، اس کا آغاز بھی اس مہینے سے، اور آپ دنیا سے پردہ فرمانے میں، بیماری میں بھی اس مہینے سے ابتدا۔ بہرحال جو قرآن مجید کی تلاوت میں نے کی، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورۃ نوح کی میں نے پہلی آیت تلاوت کی کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں کہ ظالمو، تم اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف، نبی کے خلاف بکواس کر رہے ہو، مار پیٹ بھی نبی کے ساتھ کر رہے ہو، اور دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے۔ اسی نسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ نوح علیہ السلام پر بھی عذاب پانی کا آیا تھا۔ پانی، زمین پانی اگل رہی تھی اور آسمان پانی برسا رہا تھا۔ یہ جو عذاب گزرے ہم پر، اور ابھی تک یہ عذاب چل رہا ہے، حقیقت ہے کہ یہ سیلاب زمین اگل رہی تھی اور آسمان برسا رہا تھا۔ کئی موقعوں پر ایسا دیکھا گیا ہے، پہاڑ سے پانی نیچے سے اللہ، اور اوپر سے بارشیں، ایسی بارشیں، شدید طوفانی بارشیں جو کہ عذاب کی صورت میں تھیں، رحمت کی صورت میں نہیں، زحمت کی صورت میں تھی۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ اللہ میں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، خیال رکھو کہیں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، وہ عذاب کی صورت بھی
پانی کی غرقابی ہوگی، بربادی ہوگی، پانی والا عذاب ہوگا۔ قوم تماشا بنانے لگی، مذاق کرنے لگی، ہاں ہم پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی انہوں تو یہ لفظ نہ کہا جو میں کہہ رہا ہوں، پیغمبر ہے، نعوذ باللہ، جس طرح کے آدمی تو کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ عذاب کی صورت نہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہماری کھیتیاں آباد ہوں گی، شاد ہوں گی، جس طرح آج کہا جاتا ہے جی بارش کی دعا فرمائے، ہونی چاہیے، قحط سالی سے اللہ محفوظ فرمائے، لیکن یوں کہو اللہ رحمت والی بارش دے، زحمت والی بارش نہ دے، باران رحمت عطا فرما، باران زحمت عطا نہ فرما، عذاب نہ دے، اپنا فضل و کرم دے، ناراضگی والی بارش نہ دے، اپنی رضا والی دے، اپنی رضا والی دے۔ تو قوم سے کہا پانی کا عذاب، اللہ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ، کشتی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ جس وقت یہ قوم گزرتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتی تھی، چلغاڑے لگاتی، کہہ کے لگاتی، حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بھونکتے، اب یہی کام رہ گیا تیرا، اب تو کشتیاں بنائے گا، جہاد رانی کرے گا، تو کون سے سمندر میں اس کو لے جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا جو گندا پانی نالیوں میں بہتا اسی میں چلائے گا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ لفظ کہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام، لفظ، ہمارے گندے نالیوں میں چلائے گا یہ کشتی، تیرا یہی کام رہ گیا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ نِسْرِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ۔ جب قوم گزرتی نا تمسخرہ کرتے، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما، آج تم مسخرے کر رہے ہو، کل وقت آئے گا ہم مسخرہ کریں گے۔ آئے آج اللہ والوں کے ساتھ مسخرے، اوے داڑھی والا، اوے لمبا، اوے فلانا، او ملا، او مولی، او پیٹو، مولوی کی بات سنتا بھی کوئی نہیں۔ تبلیغی جماعت والے جائے ہیں جی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے جی، جاؤ کافروں کو تبلیغ کرو۔ ہائے، وضو کا طریقہ تو تجھے آتا نہیں، نماز کے مسائل فضائل تجھے آتا نہیں، بیوی کے حقوق کو جانتا نہیں، اولاد ابا کے حقوق کو نہیں جانتی، ابا اولاد کے حقوق کو نہیں، بیوی خاوند کے حقوق کو نہیں جانتی، پڑوسی کے حقوق کے یہ آتے ہیں، حقوق بھی بتلا رہے ہیں نا، دین کی بات فرما رہے ہیں۔ فارغ لوگ ہیں جی، فارغ لوگ ہیں، بستر اٹھا کے بس گھر سے فارغ ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض کو میں نے سنا ہے خود کانوں سے، ان کی بیویاں جو ہے نا ان کو گھر سے نکال دیتی ہیں، نکلو نکلو، وہ برداشت نہیں کرتی ان کو، بیوی کے ساتھ لڑایا جھگڑا کیا ہوا ہے، ان کی بنتی ہے نہیں، اس لیے یہ بستر اٹھا کے جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، مذاق ہے نا، مسخرے ہیں، اور امورا لوگ، امیر لوگ یہ بے وقوف لوگ، یہ جہل قسم کے لوگ، یہ تماشا بنائے ہوئے ہیں جی۔ غریبوں کو اپنے ساتھ بیٹھنا بھائی گوارا نہیں کرتے ہیں، جو میرا ساتھ کوئی غریب بیٹھ جائے، اپنی اولاد سے بھی کہتے بیٹا وہ تو کمی آدمی ہے، مزدور ہے جی، فلاں کا بیٹا ہے، موچی کا بیٹا ہے، درخان کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جی، یہ قوم میں کمی آدمی ہے، اس کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے؟
یوں کہو نا کہ یہ بدمعاش لڑکا ہے، اس کے ساتھ تو تعلق نہ رکھ، اس بے حیا کے ساتھ تعلق نہ رکھ، تاکہ تو بدمعاش اور بے حیا نہ بن۔ غریب ہے لیکن نیک صالح ہے، اس کے ساتھ جوڑ بنا توڑ نہ بنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسخرے کرنے لگے، قال ان تسخروا منا، آج مذاق کراتے ہو، ہماری نالیوں میں چلے گا، گندی نالیوں میں۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی مکمل فرما لی تو ان بدبختوں نے مشورہ کیا کہ جس کو بھی کوئی حاجت تو ہو پیشاب کی، یہاں آ کر کرے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اتنے حد تک وہ قوم نکلی ہوئی۔ جب اب دیکھ رہے ہو، یہی وجہ علل اعلان خدا کے احکامات کو توڑا تھا، علل اعلان بے حیائی کی دعوت دی جا رہی ہے، بدمعاشی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ 14 اگست کو یہاں وزیر اعظم سے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، یہ جشن آزادی پاکستان منایا جا رہا تھا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ نوجوان چھوکریاں اور چھوکرے گندے لباس میں رقص کر رہے تھے، ناچ گانا کر رہے تھے، ناچتے رہے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ یہ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسی کا معنی ہے۔ یہی احکامات توڑے جا رہے ہیں نا، یہی تو بدمعاشیاں ہیں نا ان کی حکمرانوں کی۔ ان بدمعاشیوں کی وجہ سے آج پوری قوم ذلت و رسوائی میں جا رہی ہے، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی، غریب کا گزارا مشکل ہو گیا، اور یہ عیاشیاں کر رہے، کنجریوں سے ناچ کرا رہے ہیں، رقص کرا رہے ہیں، محفلیں سجا رہے ہیں، حجرے سجا رہے ہیں، اور وزراء بیٹھے، وزیر اعظم صاحب، مسلمانوں کا وزیر اعظم، وزراء بیٹھے، سارے بیٹھے، علماء بھی بیٹھے تھے، مولوی بھی بیٹھے تھے۔ اٹھ کے کوئی غیرت مند کہہ دیتا نا، خفا نہ ہونا خفا۔ میں کسی پروگرام میں نام نہیں لیتا، بہرحال میں گیا، چھوکریاں تھیں، میں نکل گیا۔ کیوں صاحب، قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ٹیلی فون آ گئی، بس میں جا رہا ہوں۔ ایسے پروگرام میں اور تو میں کوئی نہیں کر سکتا تھا، اسٹیج پر میں شور تو نہیں کر سکتا تھا، ہتھکڑیاں تو میں اس وقت نہیں لگوا سکتا تھا، سمجھے ہو؟ میں یہی غیرت تھی، میں نکل گئے۔ اتنی تو غیرت ہو نا، اتنی تو ہو۔ بعد میں کہہ بھی دیا تھا، جس طرح کہ جماعت اسلامی کے ایک عالم نے، جو اس محفل میں موجود تھے موجود، جیسے پھر قومی اسمبلی کے دبلاف شروع ہوا تو اس نے پھر پورا گت بنایا، اس لیے بلایا تھا ہمیں، شرم سے ہماری آنکھیں نہیں اٹھ سکتی تھیں۔ نوجوان چھوکریاں نچ گئی ہیں، تمہاری چھوکریاں تو اسٹیج پر آ کر ناچتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، جی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کی بیٹی فلاں کی تقریریں کر رہی ہیں، جی دنیا کے سامنے میک اپ کر کے، ننگا چہرہ لے کر، اور کپڑا لباس بھی ایسا بے حیا پہن کر، تم اپنی بیٹیوں کو نچواؤ نا، ڈانس کراؤ نا، رقص کراؤ۔ مسلمان بیٹیوں سے کیوں کراتے ہو مسلمان بیٹیوں سے؟ خدا کے احکامات کو توڑو نہیں۔ یہ عذاب کیوں مسلط ہوا؟ اسی کے فوراً بعد اس 14 اگست کے دن کو، شام کو، یہ عذاب شروع ہو گیا، یہ عذاب شروع ہوا، سیلاب آنا شروع ہو گیا۔ دوسرے دن سیلاب، اللہ اکبر، 1 ارب 10 کروڑ روپیہ ایک پروگرام، 3 گھنٹے کے پروگرام میں کام کا پیسہ ان ظالموں نے ان کنجر اور کنجریوں کو دیا۔ ایک کنجری کو 10 لاکھ روپیہ دیا، 10 لاکھ روپیہ۔ یہ آپ کے ذہن میں ہو۔
یہ اسلام نافذ ہوگا، یہ دین ہوگا۔ مذاق ہے پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ مذاق۔ کوئی حق بات کہے بھئی یہ تو سڑتا ہے جلتا ہے، اور نہیں سڑتے جلتے نہیں، حق بات تو کہیں، حق بات کہیں، کیوں سڑیں جلیں؟ سڑنے جلنے پر بات آ گئی۔ ایک شخص آیا میرے پاس، قاری صاحب جی فلاں شخص مجھ طرح حسد کرتا ہے، سڑتا ہے جلتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جو اس کو سزا ملے۔ میری آنکھیں دیکھ کے اس کو، وہ مصیبت میں آئے، کوئی وظیفہ ایسا بتاؤ، ہر وقت مجھے نہیں معاف کرتا، چھوڑتا نہیں، ہر وقت سڑ رہا ہے جل رہا ہے۔ میں نے کہا تو اور کیا وظیفہ پوچھتا ہے؟ جب وہ سڑ رہا ہے جل رہا ہے تو اس سے زیادہ عذاب اور کون سا ہوگا؟ سڑ رہا ہے جل رہا ہے، جلنے دو اس کو، سڑ رہا ہے نا۔ کیوں حسد میں سڑتے جلتے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں سڑاتے ہو جلاتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو؟ بھائی اپنے آپ کو بچا لو نا، بچا لو، اس سڑنے جلنے میں بچا لو، اللہ کے عذاب سے بچا لو، دنیا کی ذلت سے بھی بچا لو اپنے آپ کو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مسخرہ کرنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، کشتی جو بھی تھی اس کو تقاضا اس کشتی میں پیشاب کر دیتا، مر گئی۔ اور ایسی بیماری اللہ نے دے دی ان کے وجود پر، علاج کرتے کرتے تھک گئے، کسی کو آرام نہیں ہوا، کسی کو دانے نکل آئے تھے پورے جسم پر، پھوڑے نکل آئے تھے، جسم پر تکلیف شروع ہو گئی تھی، خارش شروع ہو گئی تھی، علاج کرا رہے ہیں لیکن کوئی علاج فائدہ نہیں دے رہا، مرض زیادہ بڑھتا گیا۔ اچانک ایک شخص پیشاب کرنے کے لیے ادھر گیا تو گر گیا پیشاب کے اندر، پورا جسم بھر گیا۔ جب باہر نکلا تو اسی دن اس کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ان پھوڑوں سے صفائی ہو گئی، مرض سے نجات پا لی، تکلیف سے بچ گیا، خارش سے بچ گیا، پھوڑوں سے بچ گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، وہ کہاں سے علاج کرائے ہو؟ کہاں سے علاج کرائے؟ کون سے حکیم ڈاکٹر سے کرائے ہو؟ ہمیں بتاؤ، ہمیں بتاؤ، ہم بھی علاج کریں۔ یہ کون سی دوائی استعمال کی ہے تو نے؟ انہوں نے کہا بڑی سوکھی دوائی ہے، بڑی سوکھی دوائی ہے جی، آ جاؤ میرے ساتھ، غوطے لگاؤ تو، ہائے ہائے، آؤ تو صحیح۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، قدرت اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنا شان دکھاتا، اپنی عظمت دکھاتا ہے۔ آخر نبی کے ہاتھ سے کشتی بنی ہوئی تھی نا، اس کی بے حرمتی ہوئی نا۔ اب نبی کے ہاتھ سے صحابہ بنے تھے، اس کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ نبی کے ہاتھ سے یہ مدرسہ بنا تھا، سب سے پہلا اصحاب صفہ کا مدرسہ، اس کی توہین کر رہے ہو، ان طلباء کی۔ یہ ملا جی، یہ ان پڑھ، یہ جاہل، وہ آج کل مرکزی وزیر بنا ہوا ہے جی، کہتے ہیں یہ ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو انہوں نے ضائع کر دیا ہے جی، جاہل بنا رہے ہیں، قرآن پڑھا کر جاہل بنا رہے ہیں، نبی کی حدیث دکھا کر بتا کر جاہل بنا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اجہل وہ مرکزی وزیر ہے، ہمارے وزراء میں سے ہے، ہائے ہائے۔ یہ مدارس دینیہ مرکز ہے جہلا کے، نعوذ باللہ۔ یہ مذاق جب ہوگا تو اللہ کا عذاب بھی ہوگا، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا تجھے علاج بتلاؤں، اس کشتی پر لے گیا، میں نے کہا جا لگا دو، چھلانگ لگا دو کشتی میں، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جو بھی جاتا ٹھیک ہو جاتا۔ پوری قوم تھی، بڑی مخلوق آئی، یہاں تک کہ وہ کشتی خالی ہو گئی، اتنی خالی ہو گئی کہ اب کوئی چیز گنجائش نہیں، پانی ڈالا اس میں، پانی دھو دھو کر اپنے اوپر ڈالتے تھے، دھو دھو کر، اللہ، کشتی کو دھو کر
اپنے پیشاب کو دھو دو اوپر ڈال رہے تھے، سروں پر، منہ پر. ہائے ہائے، جو خدا کا دشمن ہو پھر اللہ بھی اس مجرم کو سزا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو بہرحال کشتی بن گئی، صفائی بھی کرا دی. اب پانی زمین نے اگلنا شروع کیا. دیکھ رہے تھے اس وقت بھی آئے. کاش کہ اس وقت توفیق ہو جاتی توبہ کی، کاش کہ اس وقت توفیق ہو جاتی. آج بھی ہم نے دیکھا اس عذاب میں طوفان شروع ہے، اوپر سے بارش شروع ہے، ادھر ہمارے مسلمان ڈاکو بن کر لوگوں کے گھروں سے ہائے ڈاکے مار رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، عورتوں کے کانوں سے بالیاں نکال دی. کسی عورت نے کچھ زیور پہنا تو زیور نکال لیا. عذاب شروع ہے، پانی جا رہا ہے. اتنی ڈٹائی ہو خدا کے کو چیلنج، اس کے عذاب کو چیلنج دینا ہو، پھر کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ کیسے فضیلت و مدارس دینیہ کی برکت، مساجد کی برکت ہے، نیک صالحین کی برکت ہے، جماعت تبلیغ والوں کی برکت ہے کہ انہوں نے گڑ گڑا کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا. یہاں اذانیں ہوئیں، ہر گھنٹے کے بعد اذان، ہر گھنٹے کے بعد اذان. عذاب جو اللہ کا آ رہا تھا، اذان ملتی تھی وہ ٹل جاتا تھا. اگر اللہ نے شہر کو بچایا ہے ان اذانوں کی برکت. میں نے دیہاتوں میں کہہ دیا جب پانی آنے لگے تو اذان دینا جی ہمارے پاس ٹائم کتنا ہوگا جی، اذانیں دیں گے یا اپنے آپ کو بچائیں گے. الٹا جواب، ہم اذانیں دیں گے یا اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ بھی مذاق ہے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ مذاق ہے. بہرحال زمین پانی اگلنے لگی. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ. اے نوح علیہ السلام، جب پانی اگلنے لگے زمین، وَفَارَتُ النُّورُ، جس وقت پانی آئے گا زمین سے، آسمان سے بھی ہم نازل کر دیں گے. تو جوڑا جوڑا بیٹھا دو، کل 40 آدمی، 900 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے. 900 سال، ہائے معمولی بات نہیں. نوح علیہ السلام 900 سال اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے، بیوی کو بھی نہیں بچا سکے. پیغمبر وقت اللہ جس سے بھی بات کرتے، تو کون ہے؟ کمی آدمی، نعوذ باللہ من، تیرے پاس کیا ہے؟ نہ تو زمیندار ہے، نہ تو ٹھیکیدار ہے، تو نمبردار ہے، نہ تو وزیر ہے، نہ تو نعوذ باللہ من ذالک، نہ تو بادشاہ وقت ہے، نہ سردار ہے. تو کون ہے ہمارے بیٹھکوں پر آ کر تبلیغ کرنے والا، بتانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، رب کی توحید کے پیغام سنانے والا؟ تو نعوذ باللہ کون ہے تو؟ جس نے بھی اللہ کے احکامات کو بتلایا اس کے ساتھ مسخرے ہوئے، تماشے ہوئے، ڈرامے ہوئے، اس کی توہین کی گئی. پھر اللہ کی ناراضگیاں آئیں، قسم قسم کی بیماریاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن سمجھے نہیں. یہ تنبیہات ہوتی ہیں اللہ کی. شاید آ جائیں. 900 سال تک جب ہاتھ اٹھا کر گڑا کر رو کر رب لا تذرنی، اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ، میرا کریم رحیم اللہ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض،
اللہ زمین پر ان کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ، من الکافرین، ان ظالموں کو، ان کافروں کو، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تیرے اور بندوں کو بھی یہ گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی نسلیں جو آئیں گی وہ بھی کافر ہوں گی، وہ بھی ظالم جابر فاسق فاجر ہوں گی، وہ بھی تیرے احکامات کے مسخرے کرنے والے ہوں گے، تیرے دین کے دشمن ہوں گے، تیرے نبی نوح علیہ السلام کے بھی دشمن ہوں، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اللہ کے نبی کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نوح علیہ السلام کشتی میں جوڑا جوڑا بٹھا دو، جانوروں میں بٹھا دو، پرندوں میں بھی بٹھا دو، جرندے ترندوں میں بٹھا دو۔ بعض حضرات کہتے ہیں درندوں میں کیسے جوڑے حضرت نوح نے بٹھائے، نبی تھے جس درندے کو یوں بلاتے، فرمایا تو نر ہے، اپنے مادی کو لے کر آ، میری کشتی میں سوار ہو جا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہ درندہ دوڑتا ہوا جاتا جنگل میں، اپنی مادی کو لے کر کشتی میں سوار ہو کر ایک طرف بیٹھ جاتا۔ اللہ، حشرات الارض، یہ سانپ وغیرہ، یہ دوسرے جتنے جوڑے تھے سارے کے سارے کشتی میں موجود ہیں، جتنے جانور، جتنے پرندے آئے، وحشی پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، شیر والا جوڑا بھی بیٹھے، چیتے والا جوڑا بھی ہے، سور والا بھی ہے۔ او مسلمانوں، کیسا منظر ہوگا، لیکن انسان ظالم نہیں سوچ سکا، دیکھ رہے تھے جنگل کے درندے بھی کشتی میں بیٹھ گئے، پرندے بھی بیٹھ گئے، جتنے پرندے تھے، جس صورت والے پرندے تھے، جن جن کے جو نام ہیں، سب جوڑے جوڑے ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ، 40 مرد بھی بیٹھ گئے، 40 عورتیں بھی بیٹھ گئے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے 20 مرد تھے اور 20 عورتیں تھیں، کل 40 وہ تھے جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے۔ اللہ، 900 سال کی تبلیغ مسلمانوں کیا گزری ہوگی، جب حضرت نوح علیہ السلام کے کپڑے بھی پھاڑ دیتے، منہ پر بھی تماچے مارتے ہو، اتنا پیٹا، اتنا مارا کہ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر گر جاتے، یہ سمجھتے حضرت نوح علیہ السلام فوت ہو گئے، جنگل میں جا کر پھینک آتے۔ 3 دن 4 دن حضرت نوح علیہ السلام جنگل میں پڑے ہوئے، پھر شہر میں آ کر قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ پیغمبر کی شفقت کو تو دیکھو مسلمانوں، مار کھاتے ہوئے بھی پھر دعوت دے رہے ہیں، بچ جاؤ جہنم کے عذاب سے، بچ جاؤ جہنم کے عذاب سے، بچ جاؤ، دنیا کے عذاب سے بھی بچ جاؤ، قبر کے عذاب سے بھی بچ جاؤ، محشر کے عذاب سے بھی بچ جاؤ، آخرت جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاؤ۔ رو رہے انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، رات کو بھی تبلیغ ایک ایک دروازے پر جا کر کرتا ہوں، ونہارا، دن کو بھی میں
ان کے دروازے پہ کھڑا ہوں، دکانوں پہ چڑھتا ہوں، فلم یزدہم الا دعائی فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب میں بات کرنے لگتا ہوں کپڑا اوپر ڈال دیتے ہیں، میرا چہرہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کر، جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، چہروں پر کپڑا ڈال دیتے ہو، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، بکواس بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتے، سننا گوارا بھی نہیں کرتے۔ انی دعوتہم جہارا وانی اعلنت لہم، ایک ایک کو بلا کر بھی میں نے دعوت دی، مجتمع ہو کر بھی میں نے دعوت، لتغفر لہم، جعلوا تک توبہ کر لو، بجائے توبہ کے یہ تکبر کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، اللہ ظالموں کو بھی دنیا میں ضرور سزا دیتا ہے، تکبر کرنے والے کو بھی سزا دیتا۔ تکبر بھی چھوڑ دو، تکبر خدا کی صفت ہے مسلمان۔ اللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہہ دو نا سبحان اللہ عما یشرکون۔ تکبر اللہ کی ذات کی صفت ہے، کیوں تکبر کر کے اللہ کے ساتھ کیوں شریک بننا چاہتا ہے، کیوں مشرک بنتا ہے؟ چھوڑ دے شرک کو، چھوڑ دے اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، اب پانی اگلنے لگا، بارش آنے لگی، لیکن کشتی میں بارش اوپر والی نہیں آ رہی تھی، نیچے والی پانی سے کشتی تیر رہی۔ اللہ، اتنی زوردار بارش مسلمانوں تاریخ میں آتا ہے، پہاڑوں کو بھی وہ پگھل کر رکھ دیتی تھی۔ اللہ، زمین کے اندر وہ پانی جب اوپر سے آتا وہ بھی زمین کو پھاڑ دیا کرتا تھا۔ اللہ، اب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس دن ایک عورت آئی، میں نے کہا کیا نام رکھا اس بچے کا؟ کہ کنعان۔ نعوذ باللہ من ذالک، آئے آئے، کسی عالم سے پوچھ لینا کنعان، جی فلاں لندن میں ایک انگریز ہے اس کا نام کنعان ہے، میں نے اس پر رکھا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان، انتہائی ظالم، جابر، فاسق، فاجر، کافر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو جب دیکھا، فطری تقاضا ہے مسلمانوں سنو سنو، والد والد ہوا کرتا ہے، خبردار ابا کی توہین نہ کر، ابا اور امی کے دل کو نہ دکھا، اللہ کے عرش کو نہ ہلا، اللہ کے عرش کو نہ ہلا، اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ دے۔ جو ہی حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا پانی زوروں پر آ چکا ہے، سامنے بیٹا کھڑا ہوا تھا، آواز لگائی، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، او بیٹا جلدی کر ہماری کشتی میں سوار ہو جا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جا، اللہ والوں کی کشتی میں بیٹھ جا، اللہ والوں پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تو بھی رحمت لے لے۔ اللہ، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین،
کافروں کی جماعت کے ساتھ نہ کھڑ، مومنوں کی جماعت میں شامل شریک ہو جا۔ او مسلمان، صحبت صالح ترا سالد کند صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ صالحین کی جماعت کے ساتھ بیٹھو گے، صالح بن جاؤ گے، نیک پاک بن جاؤ گے، اللہ کی رحمتوں والے بن جاؤ۔ گندوں کی صحبت، کافروں کی صحبت میں بیٹھو گے، جہنمی بن جاؤ گے، لباس بھی جہنمیوں والا پہن لو گے۔ آج ہمیں نبی کے لباس، نبی کی سنت والا لباس نہیں بھاتا، کافروں کا لباس، انگریز کا لباس ہم نے پہنا ہوا۔ بڑے بڑے ہمارے جو افیسر طبقہ، وزراء طبقہ ہے، پاکستان کے حکمران طبقہ ہے، پینٹ پتلون کے اندر ہے، نبی کی سنت والا لباس ان ظالموں کو نہیں بھاتا، اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم انگریز کے سامنے آئے، انگریز ہو کر رہے، انگریز ہمارے اوپر ترس کرے، اللہ کی رحمت ہم پر ترس نہ کرے نہ کرے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، سنو حدیث رسول اللہ سن لو، دنیا کے اندر جس قوم کی مشابہت یعنی جن کافروں کی مشابہت تم کرو گے، محشر کے میدان میں ان کافروں کے ساتھ تمہارا بھی حشر ہوگا، حشر ہوگا۔ آج ہمارا بذاقتہ، ہمارا لباس، ہماری صورت سیرت، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت غمی، چال اتوار، گفتار کردار، اخلاق، رہنا سہنا، کھانا پینا محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، خلاف ہے۔ اللہ، انگریز کی سنت کو ہم نے اپنایا، شادیوں میں، نکاح میں، ولیمے میں رسول اللہ کی سنت کے جنازے ہم نے نکالے۔ انگریز کی سنت کو ہم نے زندہ کیا، کھڑے ہو کر ہم نے کھانا کھلایا۔ آج بھی بڑی بڑی میٹنگوں میں، سرکاری میٹنگوں میں، ان ظالم حکمرانوں کی میٹنگ میں کھڑے ہو کر کھانا دیا، ان ظالموں کی شادیوں بیاہ میں کھڑے ہو کر کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ ہاتھ میں پلیٹ لے کر کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر، کبھی جس طرح جانور کھا رکھا ہے۔ انسان کے لیے بیٹھ کر کھانا سنت بھی ہے، انسان کی عزت بھی اسی میں ہے۔ اللہ نے بیٹھ کر کھانے کا حکم دیا۔ جانور کھڑے ہو کر، آپ نے تجربہ کیا ہو، کسی جانور بیٹھا ہوا نا، بیٹھا ہوا جانور، گائے بیٹھی ہے، بھینس بیٹھی، بکرا بیٹھا، آپ چارہ لے کر جا رہے ہو نا، گھاس لے کر، وہ فوراً کھڑی ہو جائے، ہوتا ہے کھڑا، نہیں ہوتا کھڑا، فوراً کھڑا ہو، کھڑے ہو کر کھائے گا۔ تجھے انسانیت نہیں بھاتی، حیوانیت بھاتی ہے تجھے۔ اللہ تجھے انسان بنا رہا ہے اور تو حیوان بن رہا ہے۔ فضیلت اللہ نے انسان کو دی، حیوان کو نہیں دی، نہیں دی۔ ہائے ہائے ہائے، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، کتا کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی۔ تو آپ تو یہاں بیٹھے، ہم ایئرپورٹوں پر سفر کرتے ہیں جی، دیکھتے ہیں جی، مسلمان آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، ادھر جگہ بنی ہوئی ہے، کھڑے ہو کر اللہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام، پدری محبت دیکھیے، پدری محبت۔ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، او بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ،
بیٹا متکبرانہ جواب دے رہا ہے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جب پانی آئے گا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس سیلاب میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس عذاب میں دیکھا ہوگا، پہاڑوں سے پانی اتر رہا تھا۔ اپنے علاقوں میں جا کر دیکھو، 13 فٹ پانی تھا، 13 14 فٹ 20 فٹ بھی لکھا گیا ہے، 20 فٹ پانی۔ یہ اللہ کا عذاب، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ جب اللہ کا عذاب آنے لگتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ کون ہے جو ان سیلابوں کو روکنے والے خود بھی سیلاب میں غرق ہو گئے، روک نہیں سکے اللہ کے عذاب۔ بڑے بڑے ہوٹل جس میں بدماشیاں ہوا کرتی، شراب نوشیاں ہوا کرتی، زناکاری، کیسے صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹا دیے۔ وہ لوگ جو نماز کے قریب بھی نہ تھے، اللہ کے عذاب کو چیلنج بھی نہ فرمان، والدین کے بھی، اللہ کے حکم کی بھی نہ فرمان، نبی کی سنت کے بھی نہ فرمان ہے، وہ مسلمان بھی اللہ کی اس عذاب کو دیکھ رہے تھے، پھر بھی اللہ کی رحمت ان کو غرقابی سے اللہ نے پھر بھی بچا لی۔ تنبیہات ہے، تنبیہات، دیکھ لو میں قادر ہوں، کر سکتا ہوں۔ اب تو تم فرما بردار بن جاؤ، اب تو اللہ کے احکامات پر زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن اس عذاب کی صورت میں بھی اللہ کی نافرمانی کی، نماز تک بھی ہم نے نہیں پڑھی۔ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں مانگی، مسلمانوں جگہ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں کر رہے تھے لوگ۔ اللہ کی قسم پوچھ تو دو، ان بستیوں میں، دور دور کی بستیوں میں اللہ نے ان کو آتے ہوئے سیلاب سے بچا لیا ہے، ان کی بستیوں کو بچا لی۔ آپ نے سنا ہوگا کسی علاقے میں، نام یاد نہیں، جب سیلاب آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، 200 لوگ تھے، مرد بھی عورتیں بھی، قرآن لے کر یوں کھڑے ہو گئے، یوں سیلاب کو قرآن دکھا رہے ہیں۔ سیلاب آتا رہا، جب قریب آیا سیلاب نے اپنا رخ بدل دیا، اللہ بدل دیا رخ۔ رب دکھا رہا ہے جب توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، میں بچا لوں گا، معافی مانگو گے، بچا لوں گا، بچا لوں گا۔ تبلیغی مراکز میں ہم نے دیکھا تمہارے لیے لوگ روتے رہے، تب تو اللہ نے تمہیں بچایا۔ مدارس میں روتے رہے، قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہیں، آذان ہوتی رہی۔ ہمارے مدرسے میں شہر والوں سے کہا تو انہوں نے بات بھی نہیں سنی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آ تو صحیح، اپنا جبین نیاز ذرا جھکا تو صحیح، اپنی آنکھوں سے اشک ندامت ذرا بہا تو صحیح، اپنے ہاتھ ذرا اٹھا تو صحیح، اپنا دامن ذرا پھیلا تو صحیح، ذرا اس کے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، اس کے بخشنے میں دیر نہیں، اس کے بخشنے میں دیر نہیں، اس کی رحمت میں دیر نہیں آیا۔ پکار تو صحیح آپ۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم نے انتہا کر دی، حضرت یونس علیہ السلام اب اللہ سے فرماتے ہیں، اللہ میں کیا کروں، ہے رات دن سمجھاتا رکھا، دعوت دیتا رکھا، ان کی بکواسات سنتا رہا، تانے سنتا رہا، مار پیٹ بھی دیکھتا رہا،
میرے جسم پر نشان دیکھنے والا اللہ دیکھ لے دیکھ لے۔ تو اللہ نے فرمایا یونس صبح سویرے میرا عذاب آ جائے گا۔ بعض علاقوں میں سحری کے وقت جب سیلاب آیا، کاش اس وقت یہ لوگ کھڑے ہوتے، چیخو پکار کرتے، اللہ سے مانگتے اللہ ان کو سیلاب سے بچا لیتا۔ صبح سحری میں میرا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب سوچا جہاں نبی ہوتے ہیں عذاب تو وہاں نہیں آتا، میں اس بستی سے اس علاقے سے نکل جاؤں تاکہ اللہ کے عذاب میں رکاوٹ بھی پھر نہ آئے۔ اللہ، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا میرا عذاب سحری کے وقت آئے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا نہیں اللہ میں بستی کو چھوڑ دوں، لیکن حکمت عملی میں حضرت یونس علیہ السلام اپنے علاقے کو چھوڑ کر کشتی میں بیٹھ گئے دوسرے علاقے میں پہنچنے کے لیے۔ جو ہی بیٹھے رب تو رب ہیں، نبوت کا چھوٹی سی بات بھی رب رب ہے، معمولی سی لغزش بھی پہلے تو نبی سے لغزش ہو بھی نہیں سکتی، ہو نہیں سکتی۔ ہر نبی معصوم ہے، پاک ہے، پاک، لیکن امت کے لیے درس بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے رب سے اجازت نہیں لی، کشتی میں بیٹھ کے کشتی ڈگمگانے لگی۔ اللہ، اللہ نے کہا کہ کوئی ایسی شخصیت کشتی میں آ گئی ہے جو نافرمان ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کشتی ڈگمگا رہی۔ قرآن ڈالو، قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ اللہ، معمولی سی بات پر معمولی سی بات پکڑ کر دریا میں ڈال دو۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے مچھلی بھیج دی، بڑا ازدحام مچھلی تھی، بہت بڑی مچھلی تھی۔ حضرت یونس کو حضرت یوں اپنے پیٹ میں اس مچھلی میں لے لیا۔ اللہ نے وہاں بھی اپنے نبی کی حفاظت کی۔ سنو سنو، رب کریم ہے، قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرا تھا تو مچھلی کے پیٹ کا جسم اللہ نے شیشہ بنا دیا، شیشہ بن گیا۔ اللہ، اندھیرا بھی ختم ہو گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کا پیٹ، یہ قید معمولی قید تو نہیں تھی، لیکن اللہ نے پورے سمندروں کی سیر بھی کرانی تھی۔ مچھلی کبھی ایک کنارے پر، کبھی دوسری طرف، کبھی تیسری طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں بیٹھ کر سیر بھی فرماتے رہے۔ اللہ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اے میرے نبی یونس، اگر آپ کی زبان پر یہ لفظ نہ آتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے جب یہ ذکر شروع کیا، یہ ورد شروع کیا، اس ذکر کی برکت سے ہم نے تمہیں مچھلی کی پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اگر یہ لفظ نہ فرماتے، یہ میں لفظ نہ سنتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے یونس قیامت تک آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مچھلی بھی زندہ رہتی اور تم بھی اس میں زندہ رہتا۔ اللہ، قبر کی زندگی کا مسئلہ بھی اللہ نے حل فرما دیا، حیات النبی کا مسئلہ بھی اللہ نے حل فرما دیا۔ مچھلی کی حضرت یونس کی وجہ سے، حضرت یونس کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے
اس مچھلی جو قبر بنی ہوئی تھی یا کشتی بنی ہوئی تھی، اتنی زندگی اللہ نے اس نبی کی وجہ سے دے دی، قیامت تک نبوت بھی زندہ، تو نبی جس قبر میں ہے وہ بھی زندہ۔ اللہ، تو نبوت کا حیات کا انکار کرتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ نعوذ باللہ من۔ یہ ابھی جو سیلاب آئے، ابھی جو سیلاب، قاری وحید کدھر بیٹھا ہے؟ آپ ان سے دیکھ بھی لیں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے یہاں سوات کے علاقے میں، شیخ الحدیث تھے، شیخ القرآن تھے، فوت ہوئے ابھی 2-3 سال ہو گئے۔ پانی گیا قبر میں، پانی، جب پانی قبر میں گیا، کفن نظر آتا، سامنے پڑے ہوئے تھے حضرت شیخ الحدیث۔ لوگوں نے قبر کھودی، دیکھا جس انداز میں، جس کیفیت میں اس شیخ الحدیث کو رکھا گیا تھا، وہی کہ وہی ویسے کہ ویسے پڑے ہوئے تھے، ذرا بھر بھی کفن پر بھی مٹی کا نشان نہیں تھا۔ اللہ اللہ، دیکھو یہ ہمارے قاری صاحب کے پاس بھی وہ ہے، ویڈیو ہے، قدرت دکھا رہا ہے۔ جب ایک عالم شیخ الحدیث نیک سالے، اس کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، کچھ نہیں کہہ سکتی، تو نبوت کے بارے میں مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ، گل گئے، سڑ گئے۔ ایسی بکواس نہ کر نبوت کے بارے میں، نہ کر۔ عقیدہ برباد اپنا تو تیرا ہے، اللہ کی مخلوق کا عقیدہ برباد نہ کر۔ شہید زندہ ہے، کتنے مثالیں ہیں، تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا جو، یہ خیر موضوع علیحدہ ہے، میں اس موضوع کو مکمل کروں تو یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جب مچھلی نے دریا کے کنارے پہ ڈال دیا، اب حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، دل میں یہ پشمانی ہے، اللہ تجھ سے نہیں پوچھا تھا، اجازت نہیں لی تھی، تیرے حکم کے علاوہ۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت تک نبی بولتا نہیں جب تک کہ اللہ بلوائے نہیں۔ جب وحی آتی ہے نبوت بولتا ہے، نبی بولتا ہے، جب وحی نہیں، اللہ حکم نہیں دیتے بولنے کو، نبی بولتے نہیں۔ تو کہتا ہے فلاں ازواج مطہرات، نعوذ باللہ، غلط تھی، ہائے۔ اللہ کے نبی پیغام بھیج رہے ہیں اس زوجہ محترمہ کی طرف، ہماری اماں کی طرف، نکاح کا پیغام۔ اللہ، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کوئی نبی وہ عمل کرتا نہیں، بولتا نہیں جب تک اللہ حکم نہیں دیتا۔ اللہ، ازواج مطہرات کو پیغام دینے والے میرے نبی اللہ کے حکم سے پیغام دے رہے تھے نا۔ اللہ، اور یہ بھی مسئلہ سن لو، کسی نبی کے پاس غلط کار، بدکار اور بیوی نہیں آئی۔ آپ کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، پانی میں برباد ہو گئی، غرق ہو گئی، وہ بدکارہ نہیں، وہ عقیدے میں بدکارہ تھی، ذاتی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بدکارہ نہیں تھی۔ غیرت کے لحاظ سے اللہ کو یہ منظور نہیں، وہ بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، بے حیا بدکارہ فحشیہ نہیں ہو سکتی۔ میں اٹل فیصلہ یہ اللہ کے نبی کا حکم سنا رہا ہوں، قرآن کی آیت کا میں ترجمہ سنا رہا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خدا سے ڈر۔
اپنی آخرت برباد نہ کر نبی کے صحابہ پر، ازواج مطہرات بنات پر بکواس نہ کر اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ دے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اب جب 40 دن کے بعد جب مچھلی سے باہر آئے، 40 دن کے بعد بستی کی طرف جا رہے، روتے جا رہے، اللہ بستی تو اجڑ گئی ہوگی، تیرا عذاب آیا ہوگا، اللہ کوئی نہیں بچا ہوگا، میں اکیلا اپنے علاقے میں جا رہا ہوں، اپنے شہر میں جا رہا ہوں۔ راستے میں روتے، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، بستی تو نے اجاڑ دی ہوگی، اللہ تیرا عذاب تو آ چکا ہوگا، کوئی ہوگا نہیں، میں نبی بن کر جا رہا ہوں، نئی قوم مجھے دے دینا۔ جو ہی اپنے شہر میں پہنچے دیکھا تو وہی لوگ زندہ ہیں، کاروبار شروع ہے، اللہ دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے، ذکر جاری ہے، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، کہہ دو نا لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت یونس دیکھ کر حیران رہ گئے، اللہ اللہ تیرا عذاب تو آیا ہوگا، لیکن یہ کیسے بچ گئے؟ اللہ فرماتے ہیں جب سحری کے وقت میرا عذاب آنے لگا، یہ لوگ سنبھل گئے، جب دیکھا یونس علیہ السلام ہمارے شہر سے نکل گئے ہیں، یقین ہوا عذاب آنے والا ہے، آنے والا ہے، نبی سچا ہے، جو فرما گیا ہے ضرور عذاب آئے گا، اللہ۔ حضرت یونس بتا گئے تھے عذاب آنے والا ہے، ساری رات جاگتے رہے، توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ یونس جب میرا عذاب انہوں نے دیکھا، گرجتے ہوئے چمکتے ہوئے، جب آسمان سے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا، آوازیں جب سنی، اتنی چیخ و پکار کی انہوں نے، بچے بھی ان کے روتے تھے، استغفار کرتے تھے، عورتیں بھی روتی تھیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، اللہ اتنے روئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا زور سے چیخ و پکار تھی، آسمانوں تک اس کی آواز جا رہی تھی، آسمان کے ملائکہ بھی ان کی اب چیخ و پکار پر اللہ سے رحمت کی دعا کرتے رہے۔ اللہ ملائکہ اللہ کی رحمت والے ہوتے ہیں، مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف والا برائی لکھ رہا ہے، کبھی سوچ تو صحیح، کبھی سوچ تو صحیح، عن الیمین وعن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں، یہ لکھتے نہیں، نیکی کا لفظ نکلتا ہے تو لکھ دیتے ہیں، برائی کی کوئی کام ہو تو یہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ تمہاری فلم محشر کے میدان میں سامنے کر دی جائے گی، گناہ کرتے ہوئے کبھی یہ تصور تو کر لو، اولاد بھی کھڑی ہوگی، والدین بھی، انبیاء کی جماعت، دوست احباب رشتہ دار بھی کھڑے ہوں گے، فلم سامنے ہو، آئے کتنی شرمندگی اور ذلت ہوگی، اللہ اس ذلت سے ہمیں محفوظ فرما دے، فرما دے۔ ہاں میں بات کر رہا تھا ملائکہ کی، یہ جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے، جب کوئی تو گناہ کرتا ہے نا، یہ فوراً اللہ سے پوچھتا ہے لکھ لوں، دائیں طرف والا تو جب نیکی کرتا فوراً یہ لکھ لیتا ہے، پوچھتا نہیں، فوراً لکھ لیتا ہے۔ رحمت ہے نا اس کی، وہ اس لیے کہ شاید اللہ ترس کرتے ہوئے فرما دیں کہ نہ لکھ، بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، سزا سے بچ، اپنے جرم سے بچ۔
پوچھتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ بھی کریم ہے رحیم، جب یہ پوچھ اللہ کو بھی ترس آتا، یہ توبہ کرے گا بس نہ لکھ، جب توبہ کرے گا میں نے معاف تو فکر نہیں کرنا ہے اس کو، نہ لکھ اس کو، پھر جو ہے تو گناہ کرتا ہے، توبہ کی ہے پھر گناہ، اللہ لکھ لو، فرمایا پھر توبہ کرے گا، پھر یہاں تک سنو بعض روایتوں میں کہ 3 مرتبہ اس نے توبہ کی، گناہ کیا پھر توبہ، پھر کیا پھر توبہ، بعض روایتوں میں 10 مرتبہ، یہ 70 مرتبہ توبہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان ملائکہ سے فرماتے ہیں توبہ تو اس نے کرنی ہے، لکھنے کی ضرورت بھی نہیں، بس چھوڑ دے اسے، ہائے ہائے توبہ کرنی ہے، کریم بھی ہے رحیم بھی ہے، لیکن تنبیہات بھی ہیں، مسلمانوں کو محفوظ بھی فرماتے بچاتے بھی ہیں۔ مجھ سے کوئی کل سوال کر رہا تھا، کئی لوگ ایسے ہیں جو انگریزی دان پروفیسر بن کے وہ ان کا دماغ بڑا اونچا ہوتا ہے جی، وہ سمجھتے ہیں بس دنیا میں ہم عالم ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، ہم پڑھے ہوئے لیکن باقی تو سارے جہل کھڑے ہیں، جس طرح ہمارا وزیر جو مرکزی وزیر، یہ مدرسے والے سارے جہل ہیں، مرکز ہیں، یہ فیکٹری ہیں، مدارس دینیا میں جہلات پیدا ہوتے بناتے ہیں، جہل بناتے ہیں، ہائے ہائے دنیا کی کسی کام کا نہیں چھوڑتے ان کو، ہاں یہ باتیں سننی، یہ تانے سننے پڑتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے، سنتے رہیں گے، اس میں ہمارے درجات بلند فرماتا جا اللہ۔ کہنے لگا وہاں جو وہ جرم ہو رہا ہے، بدماشیاں ہو رہی ہیں لندن میں، برطانیہ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، یہ فلاں جگہ پر یہ کفر، وہاں تو عذاب نہیں آ رہا، عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے، مسلمانوں پر آ رہا ہے جہاں میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل تیری بات صحیح ہے، بات یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں پر اپنی مہربانی فرمانا چاہتے ہیں، یہ عذاب دکھا کر، یہ تنبیہات باتے جاؤ، اس دنیا میں تکلیف تو اللہ دے دیتے ہیں، جہنم کی تکلیف سے اللہ بچا لیتے ہیں، اللہ ان کو تو اللہ نے دنیا میں راحت دی ہے، ان کا تو عمل جو بھی ہوگا، جو بھی دنیا میں مزے کریں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا، اگر تھوڑی سی نیکی کرے گا اس کو دنیا میں اس کا ضرور معاوضہ مل جائے گا اس کو، مسلمان کو نہیں ملے گا، مسلمان کے لیے آخرت کے لیے وہ جمع کیا جا رہا ہے، وہ بند کیا جا رہا ہے، جب یہ آئے گا اس کو دکھا دینا، تو نے فلاں دعا کی، فلاں نیک عمل کیا، فلاں ادھر تو نے کہا تھا اللہ یہ فلاں مشکل آسان فرما دے، لیکن مشکل آئی تھی ہم نے آسان نہیں، آج اللہ تیری وہ مشکل آسان فرما رہے ہیں، اللہ یہ ہے موت کے وقت جو تکلیف آئے گی، اگر گناہگار ہے مسلمان، جو تکلیف آتی، باقاعدہ حدیث میں علماء نے لکھا ہے اس لیے تکلیف اللہ موت کے وقت دیتے ہیں تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جائے، مسلمان کے لیے پھر قبر کا عذاب ہوتا ہے، اللہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، ہاں قبر کا عذاب دے کر ان کے جتنے گناہ ہیں یہی معاف ہو جائیں، محشر کے عذاب سے بچ جائے، لیکن اتنے بڑے گناہ ہیں کہ قبر میں بھی معاف نہیں ہوئے، اب محشر کے میدان میں بھی اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، وہاں بھی عذاب دیا جا رہا ہے، وہاں سوال ہوگا اللہ اب یہ محشر کے یہ پھر تو جہنم نہیں، اللہ فرمائیں گے یہ محشر کا عذاب چکا لے سیدھا اس کو جنت بھیج دیں گے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے، لیکن پھر بھی اگر اتنی تکلیفیں ہوں گی، جرم ہوگا، گناہ ہوں گے، کچھ مدت کے لیے پھر جہنم بھی بھیج دیا جائے گا، پھر جہنم سے نکال کر جنت بھیج دیا جائے گا، اللہ لیکن کلمہ دل میں ہوگا، اگر صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے کلمہ پڑا ہوگا، یقین سے پڑا ہوگا، جہنم کی آگ میں کھڑا ہوگا، نیچے تو اس کو جہنم کے عذاب کو محسوس کرے گا، لیکن دل میں جب کلمہ ہوگا اوپر والا حصہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا، اللہ کلمے کی برکت سے۔ ایک صحابی بیمار ہوئے رضی اللہ عنہ،
تکلیف بڑی زیادہ تھی، کئی سال بیماری میں پڑے ہیں. سنو، اگر یہ مسلمانوں پر، میں نے اس کو کل یہی واقعہ بتایا، اس تکلیف میں بھی اللہ کی طرف سے برکتیں تھی، استقامت اسلام تھا، ان کے درجات کو اللہ نے اور بلند فرنا تھا، اور بلند. تو میں بات کر رہا تھا اس صحابی کی، کئی سال سے بستر پر یوں پاسا نہیں پلٹ سکتے تھے، پہلو نہیں پلٹ سکتے تھے، یوں پڑے، گل گئے تھے نیچے، گل گئے تھے، ہائے ہائے، یوں پڑے ہوئے ہیں. پیشاب کے لیے بیوی آتی، پیشاب کراتی، کھانا چھوڑ دیا تھا کہ پیشاب نہ آئے. ہائے، ایک کھجور کا دانہ تاکہ جب تک زندگی ہے اللہ کا ذکر کرتا رہوں. نماز بھی یہاں یوں اشاروں سے پڑھتے رہے. دوسرے صحابی آئے، جب ان کی حالت دیکھی، کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، رو پڑے. میرا بھائی، اس تکلیف میں تو پڑا ہوا ہے، روئے. پھر میں رو نہیں، میں اس وقت خوش ہوتا ہوں. تو اب رو رہا ہے نا، رو کے اٹھ کے جا رہا ہے، اب تو اٹھے گا نا تو فرشتے آ جائیں گے، وہ عیادت کریں گے. جب عیادت کریں گے میرے لیے دعا کرتے ہیں. جب دعا کرتے ہیں اللہ کی قسم مجھے سکون قلب بھی ملتا ہے اور مجھے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. اللہ کی تکلیف میں پھر اللہ راحت بھی دیتے ہیں. مسلمانوں کے لیے سیلاب کی تکلیف آئی ہے. یہ تنبیہات ہیں، عذاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اس عذاب کو دکھا کر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ امت رسول اللہ بچ جائے. اور رب تو قادر ہے، قدیر ہے. کتنا سمجھ پھر بتاتے کیوں نہیں آپ؟ نماز کا وقت ہو گیا. اس موضوع کو انشاءاللہ گزشتہ جمعہ میں تلا گنگ میں تھا. بڑی مخلوق تھی اللہ کی، بہت بڑی مخلوق تھی. جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ العالی کہیں تشریف لے جاتے ہیں، دنیا آتی ہے ان کا بیان سننے کے لیے. یہ پورا علاقہ چکوال، تلا گنگ، یہ جتنا کڑالا تو پنڈی کا پورا علاقہ، یہ سارا سیالکوٹ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، رب کی تو الحمدللہ دنیا کثرت سے. اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے خیر دی ہے. مدینہ منورہ میں وہ ڈاکٹر جو دین سے نفرت کرتے تھے دیندار بنے. اللہ اکبر. جن کے چہروں پر رسول اللہ کی سنت سجی ہوئی نہیں تھی. میں نے 40 ڈاکٹروں کو وہاں رسول اللہ کی سنت رکھوائی. روتے تھے وہ انجینئر حضرات، بڑے بڑے افیسر حضرات مدینہ. میں کبھی دعا یوں کرتا، اللہ ان کی برکت سے میرے حال پہ، میری اولاد کے حال پہ طرف کر دے. اللہ ہمیں تو یہ نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بنا دے اللہ. تو اس موضوع کو جو اور عذاب ہیں انبیاء علیہ السلام کی قوموں پر، میں وہ بھی بیان کروں گا. اس سیلاب کی وجہ سے ابھی یہ عذاب شروع ہے، لیکن ایسے علاقے میں نے آدمی بھیجے ہیں یہ راشن وغیرہ دے کر کہ بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی نہیں کیا. سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. شہر کے علاقوں میں تو لوگ کچھ نہ کچھ مدد کر رکھے ہیں. جو قریب علاقے میں جو پانی میں غرقاب ہیں، ٹانک سے اوپر والے علاقے، یہ گرا پتھر وغیرہ دوسرے ہو گئے. یہ شہر کے سڑک سے نیچے جو پڑے ہوئے ہیں 10 15 کلومیٹر، جن کا راستہ بھی نہیں، پانی ہے ابھی تک، ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں. ہیلی کاپٹر بھی نہیں بھیجے. ان کو درمیان سندھ میں تو ایسی جگہوں پر وہ پھنسے ہوئے ہیں. کئی موتیں آپ سن رہے ہوں گے ٹی وی پر کہ آج 10 آدمی اور فوت ہو گئے، آج 15 ہو گئے، آج 20 اور فوت ہوئے، آج 25 اور فوت ہو گئے. ظالموں، خدا تم سے پوچھے گا کتنی امدادیں آ رہی ہیں، کتنے جہاز پہنچے ہیں، کتنے لوگوں نے. اب یہ عوام الناس کر رہی ہے. اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. تم خیال رکھ رہے ہو، حکومت کا کوئی خیال نہیں. اللہ کی قسم، میں مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ. ان ظالموں کو کون سمجھائے؟ انہوں نے تو اپنے جیب بھرنے ہیں، انہوں نے تو خود کھانا ہے، غریبوں تک کچھ نہیں پہنچنا. آپ غریب حضرات غریبوں تک خود پہنچائیں، پتہ نہیں کیا بنے گا. بستیوں کی بستیاں جو غرق ہو گئے، ان کے مکان کون بنائے گا؟ ان کے گھر کون آباد کرے گا؟ کون ان کا پرسان ہے؟ اللہ تو تو ہے نا، تو تو ہے. تو مہربانی فرما دے.
شہرت کے لیے ہم آگے ہاں جی راشن 2 کلو چینی دے دی، 3 کلو گھی دے دیا، 10 کلو آٹا دے دیا، فوٹو بنا لیے، جی فلاں آدمی گیا، فلاں لیڈر گیا، فلاں لیڈر بھی ہے، فلاں ہائے ہائے فلاں مولوی صاحب بھی گیا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، میرا فوٹو ادھر، میں نے کہنا چھوڑ دو، میں تمہاری شہرت مانگنے نہیں آیا۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، صحیح معنی میں ان کے حق میں دعا بھی کر لیں جن کے نقصانات ہو گئے، اللہ آئندہ نقصانوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تو نے ہمارے شہر کی حفاظت فرمائی، تیرا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ یہاں 3 میل تک تو تیرا عذاب آ چکا تھا، اللہ یہاں اذانیں ہوئی، دعائیں ہوئی، تبلیغی مراکز میں ہاتھ اٹھا کر رو کر دعائیں ہوئی، اللہ تو نے محفوظ فرما دیا۔ مدارس اور تبلیغی جماعت کی برکت سے، مدارس اور تبلیغی جماعت کی باقی جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار دین کے کہتے ہیں، کوئی نہیں، اللہ کی قسم سب تماشا ہے، ڈرامہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہی مرکز ہے۔ اللہ ان مراکز کو محفوظ فرمائے، شاد اور آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔